میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آپ کو میں نے ایک داستان سنائی تھی، وہ جو سکھر کا لائڈز بیراج جسے انگریز کہتے تھے جب انہوں نے اسے بنایا، اس کے بارے میں، اور اس سے کس طرح 7 نہریں نکلتی ہیں، 4 اس کے مشرقی کنارے پہ اور 3 اس کے مغربی کنارے پہ۔ تو اس کے مغربی کنارے پہ نکلنے والی جو نہریں ہیں ان میں سے ایک ہے جسے اب ہم کھیرتھر کینال کہتے ہیں۔ وہ کھیرتھر کینال کے بارے میں یہ چھوٹی سی داستان ہے، اور اس سے جڑی ہوئی ایک کوازی ریلیجس کہانی بھی ہے۔ یہ جو نہر ہے اس سے بڑی لاڑکانہ میں ٹرانسفارمیشن ہوئی، یعنی ویسے بھی لاڑکانہ کوئی اتنا بنجر علاقہ نہیں تھا، ایک تو سندھو دریا گزرتا ہے وہاں سے، اور پھر ذرا بارش بھی قدرے بہتر ہو جایا کرتی تھی، تو ویسے ہی ذرا ہریاول اور کھیتی باڑی وہاں پہ اچھی تھی۔ لیکن اس نے یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس نے آ کے جو کھیرتھر کینال تھی اور دوسری جو نہریں تھیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ کافی سارا کام سد کر دیا۔ جو اصل داستان ہے وہ یہ ہے کہ کھیرتھر کینال کے اندر ایک سٹرکچر ہے جسے نان کینال سٹرکچر کہتے ہیں اریگیشن والے، اور وہ ایک مسجد ہے جو کہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں واحد نان کینال سٹرکچر ہے جو کہ کسی نہر کے بیچ میں ہے۔ جب بھی یہ جو نہریں نکلتی ہیں دریاؤں سے نکلتی ہیں تو دریا پہ پہلے ہیڈ ورکس بنتا ہے، یا ایک ویئر ڈال دیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، اور پھر نہر ہوتی ہے۔ تو جو بھی سٹرکچرز ہوتے ہیں نہروں کے، دریاؤں کے اوپر، نہروں کے اندر، وہ سارے نہر کے حوالے سے ہوتے ہیں، نہر کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نان کینال سٹرکچر ہے، تو ہے چھوٹی سی مسجد۔ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ بمشکل کوئی 20 نمازی اپنی عبادت کر سکتے ہوں گے، لیکن ہے پکچرسک سی، حالانکہ خوبصورت بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہے چوکور قسم کا، اور سیمنٹ سے تھوبڑا کیا ہوا ہے اسے، اور لیکن پھر بھی چونکہ اس کی سیٹنگ ایسی ہے اور کہ نہر کے بیچ ہے، اور اگر موسم صاف ہو، بارشیں ہو کے ہٹی ہوں، تو پرے اگر آپ دیکھیں مغرب کی طرف کھیرتھر کے پہاڑ بھی دکھتے ہیں، تو سیٹنگ بڑی سد ہے اور پکچرسک سی یہ پوری سیٹنگ ہے۔ اس کو ویسے کہتے اس کو جونے جو مسجد ہیں۔ اب یہ جونے جو صاحب کون تھے جن کے نام سے یہ مسجد ہے؟ میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ اپنے غلام محمد جونے جو ان کا نام تھا نا، جو اپنے پرائم منسٹر بھی رہے تھے 1980 کی دہائی کے اندر، تو لیکن وہ کچھ لوگ مجھے بتا نہیں سکے کہ وہ جونے جو صاحب کون تھے۔ اچھا، اب یہ جو مسجد ہے یہ کھڑی کیسے رہ گئی یا بنی کیسے نہر کے بیچ؟ اس کے لیے جو داستان ہے وہ ذرا تھوڑی گہری داستان ہے، وہ اس کے اوپر ابھی آپ کو میں لے چلتا ہوں۔ دیکھیے، بتایا تھا میں نے کہ سکھر بیراج جو ہے وہ جنوری 1932 میں مکمل ہوئی، تو ظاہر ہے وہ جو اس سے نکلنے والی نہریں تھیں ان میں اسی وقت پانی آیا ہوگا۔ سکھر بیراج یا لائڈز بیراج جیسے گورے اسے کہتے تھے، تو اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا 1923 کے اندر، اور پہلے چونکہ بڑا میجر کام تھا وہ، یعنی 66 گیٹوں والی وہ بننی تھی، کوئی 1.5-2 کلومیٹر لمبا وہاں پہ چوڑا وہاں پہ دریائے سندھو ہے، تو گورے کا جو فوکس تھا، جو سارا اٹینشن تھی وہ بیراج کی طرف تھی۔ تو نہروں کا کام 1923 میں نہیں شروع ہوا ہوگا، وہ تھوڑا لیٹ شروع ہوا تھا، وہ کوئی لگ بھگ خاص کر کے یہ جو اس طرف کی نہریں ہیں ان کے اوپر کام کہیں شروع ہوا تھا 1927-28 کے اندر۔ اچھا، اب وہ جناب جو داستان، اگر آپ یہاں پہ جائیں نا، چونکہ یہ کھیرتھر کینال شکارپور ضلع سے گزر کے پھر لاڑکانے کو جاتی ہے، تو اگر آپ ادھر جائیں تو اس مسجد کے نزدیک، تو وہاں پہ گاؤں ہے امروٹ، اور اسے امروٹ شریف کہتے ہیں، کیونکہ ہر جو شریف گاؤں ہے ہمارے یہاں، وہ وہاں کوئی نہ کوئی مقبرہ یا مزار کسی بابے شابے کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایک مزار ہے۔
اچھا، اب وہ جناب بتاتے ہیں کہ جب وہ مشینیں لے کے گورے آ گئے جناب، وہ بڑی بڑی مشینیں تھیں اور جناب وہ دھڑ 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 زمین کاٹتی ہوئی چلی آ رہی تھیں. تو جب وہ یہاں پہنچے تو وہ جو بابا دفن ہے امروٹ میں، اس کا نام تاج محمد بتایا جاتا ہے. تاج محمد نے انہیں کہا بھئی یہ مسجد نہیں ہماری تم ڈھا سکتے. انہوں نے کہا چلو چل لامبے ہو تم، مسجد نہیں ڈھا سکتے. انہوں نے مشینیں لے کے آ رہے تھے، اور جب مشینیں بالکل قریب پہنچیں تو بند ہو گئی، انجن بند ہو گئے. گورے نے بڑی چابی شابی پھیری، وہ ہینڈل بھی گھمائے، لیکن جناب مشین نہیں چل کے دی کوئی بھی. گورے نے کہا اچھا یہ نہیں ہوتا، چلو جی بندے بھرتی کرو اور مینول کھدائی کریں گے، ہاتھ سے کھدائی کر کے یہ نہر پوری کری جائے. اور جناب وہ بندہ بھرتی ہو گیا، پگار ملنی تھی بھائی جان، تنخواہ ملنی تھی، تو وہ سب لوگ آ گئے اور کھدائی شروع ہو گئی. تو وہ جو تھا نا اپنا پیر تاج محمد، پتہ نہیں اس وقت وہ پیر مانا جاتا تھا یا نہیں، تاج محمد نے بندے شندے اکٹھے کیے اور جناب وہ ایک پورا لشکر تیار کر کے پہنچ گیا کہ نہیں کھودنے دینی، نہیں ڈھانے دینی یہ نہر. انگریز بھی جناب انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، وہ جناب اپنی فوج لے آئے. اور یہ جو میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں، یہ اگر آپ امروٹ جائیں تو وہاں پہ وہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مزار کے متولی رکھوالے، وہ آپ کو کتاب دیتے ہیں. میں بھی ایک لے کے آیا تھا، وہ میں جب نہروں کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، یہ 2013 یا 14 کی بات ہے، تو وہ میں نے بھی وہ پوری پڑھی کتاب، اور پھر ظاہر ہے ردی میں ڈال دی کیونکہ وہ رکھنے کے قابل تو نہیں تھی وہ اس قسم کی چیز. تو یہ جو داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس کتاب کے اندر سے ہے. اب جناب لشکر آ گیا، انگریز بھی اپنا لشکر لے آئے، توپ خانہ بھی لے آئے، اور جناب وہ تو گھڑ سوار بھی لے آئے. شکر ہے اس میں ٹینکوں کا نہیں ذکر کیا ہوا کہ وہ ٹینک بھی لے آئے. ویسے ٹینک ایجاد ہو چکے ہوئے تھے 1920 میں، وہ تو جرمنز نے پہلی جنگ عظیم میں ہی ٹینک بنا لیا تھا. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آ گیا اور جناب گھمسان کا رن پڑا، بڑی لڑائی. اور جناب کیا ہوا کہ گورے نے کہا کہ اچھا ایسے نہیں، اس نے جناب توپیں داغنی شروع کر دیں. لیکن وہ گولہ داغتے تھے، وہ گولہ کبھی ادھر کو شوں کر کے نکل جاتا تھا، کبھی ادھر کو نکل جاتا تھا. پتہ نہیں یار 1920 کے عشرے میں گولے تھے یا لاہوری رکشے تھے یا پھٹ پھٹی والے کاکروچ تھے. وہ گولا کوئی سیدھا جاتا ہی نہیں تھا، ادھر کو ادھر، اور جو سیدھا آ کے گر بھی جاتا تھا وہ پتہ پھٹتا ہی نہیں تھا. گورے نے کیا یار ہے بڑی. اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ جناب گورے جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور گر کے مر جاتے ہیں. کوئی گولی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ادھر والوں کے پاس تو گولی بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو غریبوں کے پاس بندوقیں بھی نہیں تھیں، وہ تو ایویں لکڑ کی یہ ڈانگ سوٹا لے کے آئے ہوئے تھے. وہ جناب بندے مر رہے ہیں دھڑا دھڑ. گورے کی تو گھگی بند گئی، اس نے کہا لے بھئی کوئی وڈا ہی بندہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم نے ایسی داستانیں ایجاد کرنی ہوتی ہیں نا، تو وہ جو وڈا بندہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ پھر خدا کا کوئی عمل دخل نہیں رہ جاتا. وہاں پہ وہ جو وڈا بندہ ہے نا، وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ میں کوئی درجنوں داستانیں ہیں میرے پاس یہ آپ کو سنانے کی، سب فرضی داستانیں ہیں، سچائی ان میں ایک رتی بھی نہیں ہے. اچھا جناب وہ پھر انگریز نے کہا نہیں یار یہ تو کچھ کرنا پڑے گا. انگریز نے آ کے کہا کہ بھائی جان کو مذاکرات کریں، ہمارے ساتھ کو بات چیت کریں، بتائیں کیا کرنا ہے. اور وہ جو کتاب تھی جو ردی میں ڈالنی نہیں چاہیے تھی، وہ اس ولاگ کے لیے بھی وہ کام میں آ جاتی، لیکن وہ اس وقت ضرورت نہیں تھی تو وہ ڈسکارڈ کر دی. تو اس کتاب میں ویسے یہ داستان پوری لکھی ہوئی ہے کہ جناب بڑی لمبے مذاکرات چلے، ایسے لگتا تھا کوئی UN کے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بیک اینڈ فورتھ. اور اخیر انگریز ہار مان گیا اور اس نے سلوٹ کیا باب تاج محمد کو، اور اس نے کہا کہ سر جی آپ کی مرضی چلے گی، آپ کی کرنی ہم نے دیکھ لی ہے، آپ کی کرنی جو ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کی داستان چلے گی. اور وہ مسجد جو ہے نا وہ بچ گئی. اچھا اب ذرا اگر ہم اس کی ہسٹری پہ آ جائیں نا، اور یہ ہسٹری بھی اسی کتاب سے لی ہوئی ہے، جو بابے کی ہسٹری ہے میں نے اسی کتاب سے لی ہوئی ہے. باقی جو ہے وہ آرکائیوز میں موجود ہے کہ نہروں کے اوپر کب کام شروع ہوا. تو نہروں کے کام کا جو سال ہے وہ کوئی 1927-28 بنتا ہے. وہ جو بابے کی ہسٹری ہے اس میں بڑی دلچسپ ایک بات لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ جناب 1925 کے اندر بابے کو کوئی تاج محمد کو کوئی بیماری لگ گئی، بڑی کوئی موذی بیماری تھی، پورے بدن پہ پھوڑے نکل آتے تھے.
اور ان میں پیپ بھری ہوتی تھی اور وہ ہرے سے رنگ کی پیپ ہوتی تھی جو کہ رستی رہتی تھی اس کے بدن سے، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں کے اندر وہ یہ اس کی جو ایرپشن تھی اس بیماری کی وہ زیادہ تھی، سردیوں میں ذرا پھر کچھ گزارا تھا۔ اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ یہ جو جب 1925 میں اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تو وہ بیچارہ جب لگتی تھی، جب یہ پھوٹتی تھی بیماری، اور تو وہ تو ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، کمزوری ہو جاتی تھی، بیچارہ پڑ جاتا تھا بس بستر پہ، اور بستر پہ لیٹنا بھی محال کیونکہ سارے جسم پہ تو پھوڑے نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ تو نہریں کھد رہی ہیں 1927 میں، وہ بابا مر بھی جاتا ہے انہی کئی سالوں میں 26-27 میں۔ تو جب چلیں میں کہتا ہوں کہ جی وہ نہریں کھودنے والے انگریز اپنی مشینیں لے کے، مشینوں کا ذکر ہے کتاب کے اندر وہ مشینیں لے کے جب 1925 میں ہی آ گئے اور بابا ابھی زندہ تھا، وہ تو کتاب میں لکھا گیا وہ تو ہلن جوگا نہیں سی، تو انہیں جا کے کی مذاکرات کرنے سی تو کی انہیں جنگاں لڑنیاں سی گوریاں نال۔ لیکن وہ جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ جب بھی ہم نے اس قسم کی ایک مضحکہ خیز سو کالڈ مذہبی داستان بنانی ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں منطق یا کریٹیکل سوچ بالکل نہیں ڈالتے، وہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے۔ تو وہ یہاں پہ بھی وہی ہوا۔ اور پھر جو سب سے بڑی کھچ ہے اس میں کہ جی وہ مشینیں لے کے آئے، او پین میں نے جو تصویریں دیکھی ہیں اور وہ سندھ آرکائیوز میں ہیں تصویریں موجود، اور یہاں اپنے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن ہے لاہور میں، ان کے ہیڈ آفس میں بھی جو لائبریری ہے وہاں پہ بھی کچھ تصویریں موجود ہیں۔ وہ جو 1920-25 میں جو کوئی کھدائیاں شدائیاں ہو رہی تھیں اس میں کوئی مشینیں نہیں استعمال کرتے تھے، ساری مینول تھی۔ مشینیں چھوٹی چھوٹی اگر تھیں تو کوئی تھیں، ایک جگہ شاید میں نے دیکھا تھا کہ وہ کوئی چلنے والی مشین تھی کسی موٹر سے، انجن سے، جو کہ صرف مٹی باہر نکالتی تھی، اور وہ یہاں کہیں جنا بیراج جو ہے جس کو اس وقت ایمرسن بیراج شاید کہتے تھے، جو کہ کالا باغ کے پاس ہے اپنے دریائے سندھو کے اوپر، وہاں کی ایک کسی نہر کی ایک تصویر ہے جس پہ ایک چھوٹی سی مشین لگی ہے، کنویئر بیلٹ ہے، وہ مٹی نکال رہا ہے۔ تو وہاں مشینیں کوئی نہیں تھیں اور سال بھی میچ نہیں ہوتا، بابا مر چکا تھا جب یہ نہر بن رہی تھی، لیکن وہ ہم نے چونکہ کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی داستان ایجاد کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم بابے ہمارے زندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مسجد جو ہے اس کا اگر آپ سٹرکچر قریب سے جا کے دیکھیں تو مجھے کچھ شک سا پڑا۔ میں ایک دفعہ آخری بار جو گیا ہوں وہ تو میں 2014 کے 15 میں گیا ہوں، 14 میں، تو قریب سے دیکھا تو وہ سٹرکچر کوئی مجھے 1930 سے پہلے کا نہیں لگتا۔ میرا خیال یہ تھا، اور یہ بتا دوں کہ یہ پہلی بار میں نے مسجد جو ہے کھیرتھر نہر کے اندر یہ 1987 میں دیکھی تھی۔ تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ لگتا ہے کہ 1950 کی دہائی کے اندر کہیں بنا ہے، بابے کی داستان ایجاد کر کے اس کے اوپر تھوپی گئی۔ اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں اس قسم کے بڑے سورما ہیں کہ وہ اپنی مذہبیت دکھانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی مسجدیں بنواتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ کوئی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی چیف انجینئر تھا یا کیا تھا، اس نے کہا ہوگا یار ایک مسجد ہونی چاہیے نہر کے بیچ میں، گرمی بڑی پڑتی لاڑکانہ میں، تو وہاں ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی اور وہاں پہ عبادت کی جائے تو بہت اچھا رہے گا، دل کو بھی اچھا لگے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے 1950 کے عشرے میں یہ مسجد بنوائی ہو۔ پھر وہ جیسا کہ میں نے کہا وہ ایک داستان تو چاہیے تھی کہ مسیت وچ کار کتھوں آ گئی بھائی نہر دے، نان کنال سٹرکچر، تو پھر ایک داستان بھی تھی۔ تو وہ جو امروٹ کا بابا تھا تاج محمد، اس کو ایجاد کیا، اس کو زندہ کیا گیا، اس کو انگریزوں سے لڑایا گیا، اور گولے جو ہیں وہ رکشوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے تھے، وہ سارا کچھ کیا گیا تاکہ جو ہے
ایک مسجد ڈگنیفائی ہو جائے اور اس کے اندر ایک کوئی اپنا جسے ڈیوائن انٹرونشن کہتے ہیں اس کی بھی داستان آ جائے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 1927 میں اس کی کھدائی شروع ہوئی تھی. تاج محمد جو تھا وہ مر چکا ہوا تھا اور اس کا کوئی وہ اس کے ساتھ اوور لیپ نہیں بنتا، اور نہ ہی کسی بھی گیزٹیئر کے اندر یا کینال کے جو نہروں کے جو اس زمانے کا جو تاریخ جو ریکارڈ ہے، جو کہ میں نے سندھ آرکائیو میں جا کے چیک کیا، اور اس زمانے میں جب میں یہ کام کر رہا تھا تو وہاں پہ دو بڑے لاجواب آدمی تھے. ایک میرے دوست رویندر جھا اور دوسرا وہ بھی اب میرا دوست ہے آکاش دتوانی. ان لوگوں نے تو کمال کے آرکائیوز مینٹین کیے ہوئے ہیں سندھ میں. ہمارے یہاں ایک آرکائیو ہے ایتھے ایک بھلر ہوندا سی، وہ کہ ہر چیز 150 سال پرانا بھی کوئی ڈاکیومنٹ آپ دیکھنے چلے جائیں تو وہ کہتا تھا نہیں جی نہیں ہے سیکرٹ ہے. اس خانہ خراب کو پتہ نہیں کس پاگل نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ سب سیکرٹ ہیں یہ ڈاکیومنٹ. وہ بھلر آپ کو میٹھی چائے پلا پلا کے آپ کا مسانہ پھاڑ دیتا تھا، لیکن ڈاکیومنٹ آپ کو کوئی نہیں دیکھنے دینا تھا اس نے. تو ایسے ایسے بیوقوف ہیں، لیکن وہاں پہ وہ بڑے سمجھدار تھے رویندر اور آکاش دونوں. تو اسی وجہ سے میری ان کے ساتھ آج تک دوستی چل رہی ہے، ورنہ بھلر کی طرح وہ بھی بھولے جا چکے ہوتے. تو وہاں پہ میں نے جو ریکارڈ چیک کیا تو اس میں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جناب کوئی ریزسٹنس ہوئی اور بڑی مار پیٹ ہوئی اور گولے جو تھے وہ ادھر ادھر چلے گئے اور کوئی نہیں گرا اور جو گرا وہ پھٹا نہیں. تو یہ چونکہ ہم ایک غیر منطقی قوم ہے، ہم نے اس کے لیے وہ مشینیں بھی ایجاد کر لیں جو کہ اس زمانے میں نہیں تھیں، جس قسم کی مشینوں کا بیان ہے، اور جو کہ آپ کو وہ متولی وغیرہ سناتے بھی ہیں جو مجاور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ویسے بھی سناتے ہیں اور کتاب میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے. تو یہ پاکستان کا جو تھا نا جی نہروں کے اندر واحد پورے دیش میں ہمارے یہ واحد ایک نان کینال سٹرکچر ہے. میں نے کہا آپ تک یہ بھی پہنچایا جائے.